السلام علیکم خواتین حضرات۔ رجال اللہ، مردان غیب یا اولیاء اللہ، یہ ایسے حضرات ہیں جن کا وجود حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رہے گا۔ یہ حضرات اس وقت سے آتے رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ قیام کائنات کا دار و مدار ان کے اوپر ہے۔ بندے اور رب اور بندے کے درمیان فیض رسانی کے عمل کے لیے یہ بندے رکھے جاتے ہیں۔ یہ رجال اللہ، یہ رجال اللہ یا مردان خدا یا اولیاء اللہ جن کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں، یہ دراصل کائنات کے تکوینی امور سر انجام دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے سبزہ اگتا ہے ان کی برکت سے، ان کی برکات سے بارش ہوتی ہے، اناج، قحط، خشک سالی یا فراوانی، سبزہ زار، پھول، بارشیں، حیوانات کی بقا، دفع بلا و دفع وبا، سب کچھ ان کے دم سے ہوتا ہے۔ ان مردان خدا یا اولیاء اللہ یا رجال اللہ کے بارے میں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، وہ مردان خدا جنہیں تجارت و خرید و فروخت اللہ کی راہ سے غافل نہیں کرتی۔ مفہوم ہے سورہ نور کی آیت کا، سورہ نور کی آیت کا۔ تو آپ تکوینی امور سمجھے میری بات کرنے سے، تکوینی امور یعنی کہ تمام کائنات کو چلانے کی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کی۔ اب دراصل یہ اولیاء اللہ میں دو اقسام ہوتی ہیں، ان رجال اللہ میں دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اولیاء ظاہرین اور ایک ہوتے ہیں اولیاء مستورین۔ مستورین، مستورات آپ نے سنا ہوگا نا، تو چھپے ہوئے۔ اولیاء ظاہرین نام سے ظاہر ہے، ظاہر ہونے والے۔ اولیاء ظاہرین کے بارے میں تو بیسک سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلق کی خدمت پہ، خلق کو حق کی جانب بلانے پہ مقرر فرماتا ہے۔ آسان الفاظ میں خلق کی ہدایت کے لیے معمور فرماتا ہے، تو ان کا ظاہر ہونا اس مقصد کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ان کو ظاہر کر دیا جاتا ہے عوام کے اوپر۔ ان کا اولیاء اللہ ہونا ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اولیاء مستورین جو ہوتے ہیں وہ دراصل رجال الغیب ہوتے ہیں، یعنی کہ رجال اللہ کی دو اقسام، ظاہرین اور مستورین۔ مستورین بیسکلی رجال الغیب کہلاتے ہیں، غیب کے مرد، مردان غیب، سب کیٹیگری ہے رجال اللہ کی، رجال الغیب۔ اور یہ ایک بڑا ٹاپک ہے۔ ان رجال الغیب کو اغیار کی، دشمنوں کی نگاہ سے چھپا کر رکھا جاتا ہے، ان پہ ان کا راز نہیں کھولا جاتا، کیونکہ لوگ ان سے حسد بھی کرتے ہیں، جلن بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، یہ کائنات کے تکوینی امور دیکھتے ہیں، قحط، بارشیں اور تمام معاملات میں نے جیسے شروع میں بیان کیے، اور اس طرح کے کئی معاملات۔ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ القاء کے ذریعے، الہام کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے ان تک فیض پہنچاتا ہے۔ یا مطلب اللہ تعالیٰ یا تو بلا واسطہ طریقے سے ان کو فیض پہنچانے پہ قادر ہے اور پہنچاتا ہے، اسی طرح یا القاء کے ذریعے دل میں بات اتار کے، اسی طرح یا فرشتوں کے ذریعے، اسی طرح دل کی بات جسے القائی کہتے ہیں، اور اسی طرح یا پھر الہام کے ذریعے۔ بہت سارے الفاظ ایک ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، الہام کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ اچھا، کچھ تو ان میں ایسے ہوتے ہیں رجال الغیب کے اندر جو اپنے مخصوص ٹھکانوں پہ رہتے ہیں، عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، مال اسباب بھی رکھتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اولادیں بھی ہوتی ہیں ان کی، علاج کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، ایک عام انسان کی زندگی گزارتے ہیں، اچھے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن ان کا راز ظاہر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ یا کچھ اپنے مخصوص ٹھکانوں پہ رہتے ہیں جو ان کو مختص کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے۔ اب اس کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں، کبھی آپ کو واقعات سناؤں گا کہ رجال الغیب کے مخصوص ٹھکانے کیا ہیں، وہ کبھی آگے جا کے بتائیں گے بھی، تو بہت لمبی ایک سیریز شروع ہو گئی ہے ہمارے پاس رجال اللہ کے بارے میں، تو اس کے اندر بڑی زبردست چیزیں آنے والی ہیں اگلی ویڈیوز میں۔ ان رجال اللہ کی 12 اقسام ہوتی ہیں، وہی بتاؤں گا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، پہلے بات سیدھی لے کے چلتے ہیں، رجال الغیب سمجھا دوں آپ کو کیا کیا کرتے ہیں یہ۔ اچھا، عالم احساس کے اندر ان کے پاس یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ یہ جس شخص کی چاہیں صورت اختیار کر لیں، اور بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات دیے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے رجال الغیب کا۔ اب ان میں سے چند رجال الغیب جو ہیں وہ دنیا بھر میں پورے عالم میں پھرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں،
کچھ لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر دریا کنارے، جنگلوں میں، سمندروں کے پاس، پہاڑوں کے پاس رہتے ہیں، لیکن جو اکابرین ہیں، جو قوی ہیں، جو بڑے ہیں، وہ شہروں میں بسیرا کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں وہ آگے جا کے پتہ چلے گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، جب ان کی اقسام ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ شہروں کی جانب، جو قوی ہیں ان کے اندر، بڑے ہیں، وہ کیوں شہروں کی جانب بستے ہیں۔ تو یہ دراصل رجال الغیب جو ہوتے ہیں یہ صفات بشری کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، عام انسان کی طرح نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا، بیوی بچے ہوتے ہیں، مال اسباب ہوتا ہے، اچھا پہنتے ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، مطلب عام انسان کی طرح بشری لباس اوڑھ کر رکھتے ہیں۔ ہوتے بھی عام انسان ہی ہیں، عام نہیں ہوتے ہی انسان ہی ہیں، عام کی بات نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ ان سے حسد بھی کرتے ہیں، ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور تو لیکن اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے ان کے خاص کمالات باطنی کو اور حسن احوال کو اغیار سے محفوظ رکھتا ہے۔ آسان جملوں میں اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کی نظروں سے بچا کر رکھتا ہے۔ میں اچھی گفتگو، میں نے آپ کو پہلے بھی بہت پہلے ویڈیوز میں بتاتا ہوں، جو میرے مستقل دیکھنے والے ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں مشکل لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ تصوف روحانیت کے اندر کچھ الفاظ اس ہی طریقے سے استعمال کیے جائے جیسے ان کی ضرورت ہے تو اچھا رہتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اچھی زبان میں گفتگو کیا کرتے ہیں، اور آپ کتب بھی پڑھیں گے اس سے ریلیٹڈ تو اس میں اچھے الفاظ ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ کسی بزرگان دین کی کنہیں کی الفاظ سنیں گے تو وہ بھی اچھی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی عمل کو قائم رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں بھی ساتھ میں بول دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جتنا آسان بول سکوں بولوں، لیکن لوگ کہتے ہیں یار آپ بڑی مشکل ویڈیو بناتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ پڑتا۔ اصل میں آپ اگر شروع سے ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور انٹرسٹ کی بات ہے۔ یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ ہر کسی کے مقصد میں تو بات کو پورا اترتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اگر کچھ ایک دو لوگوں نے رابطہ کیا، جو سچی بات ہے، ادھر میں نے جا کے ملا بھی ہوں، لیکچر بھی دیے ہیں، اور وہ پرائیویٹ سی محفلیں تھیں تو اس میں ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی کیونکہ وہ کچھ سوالات تھے لوگوں کے، لیکن کہیں کوئی بڑے لیکچرز ہوں روحانیت کے اوپر، زندگی کسی بھی معاملے کے اوپر، سیاست کے اوپر، پاکستان کیسے آگے جائے گا اس کے اوپر، تو ہم سے رجوع کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہتر، اللہ کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو اچھے جوابات دے سکیں۔ روحانیت کے اندر، سلوک کے اندر قطب شمالی، قطب جنوبی کر کے کچھ آیت قرآنی سے پڑھی جاتی ہیں۔ آیت قطب شمالی، آیت قطب جنوبی بڑی مشہور ہیں، یہ روحانیت کے لوگ اس کو جانتے ہیں، تو وہ بھی بیسیکلی ان مردان خدا سے انس لینے کا، مدد لینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میرا چینل کیونکہ میں ذکر و اذکار نہیں بتاتا ہوں تو اس وجہ سے، ورنہ یہ آپ چاہیں تو اس کو سرچ کر لیں، یہ آیت قطب شمالی، آیت قطب جنوبی، تو یہ بھی اسی سلسلے کا تسلسل ہے۔ بارشیں بہت ہو رہی ہیں اور ہوئے جا رہی ہیں، پھر کچھ مصروفیات بھی زیادہ ہیں، اس وجہ سے زیادہ ویڈیوز نہیں بنا پاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے اگلی ویڈیو میں ان رجال اللہ کی 12 اقسام ہیں، جس میں مشہور زمانہ، ابدال، قطب، اس طرح ہوتی ہے نا، تو یہ 12 اقسام ہیں۔ یہ اگلی ویڈیو کے کچھ 3 حصے بناؤں گا چھوٹے چھوٹے کر کے، جس میں ایک میں 3 4 4 کر کے ہم کور کر لیں گے، تاکہ آپ کو یاد بھی رہے۔ نوٹس بنا لیا کریں، لکھ لیا کریں، تو آپ کو ایک پرچہ سا بنا کے رکھ لیں اپنے پاس چھوٹا سا، کہ پہلے یہ ہیں، پھر پہلے یہ، تو 12 آنے والی ہیں اگلی ویڈیو میں، دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔